الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، یہ دیکھو عبداللہ مفتی جو ہے دیوبندی، اس سے سہران بھائی کی واٹس ایپ گروپ پر جب بات ہوئی تھی استعانت یعنی کہ مدد مانگنے کے تعلق سے اولیاء اللہ سے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے کہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی جا کے مانگے تو وہ بھی شرک ہے، اور اگر ہندوستان میں ہے تو مانگے وہ بھی شرک ہے، اس نے یہ کہا تھا۔ تو سہران بھائی نے جب اس کو اس کے گھر کی کتاب دکھائی امداد المشتاق کی، کہ ان کے گھر کے پیر، ان پیر کی قبر کے پاس میں ان کا مرید آ کے اور روٹیاں یعنی کھانا مانگتا ہے، الحمدللہ وہ ہم اسکین لگا دیتے ہیں، وہ کھانا مانگتا ہے، تو وہ پیر صاحب نے ان کے تکیے کے نیچے پھر 2 روپے رکھ دیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے گھر کے اندر ہی موجود تھا کہ وہ قبر پہ جا کے روٹیاں اور کھانا مانگ رہا ہے۔ تو جب سہران بھائی نے کہا کہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتا ہے ان کو مشرک کہہ رہا ہے، شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، تو یہ تو جو تیرے گھر کی ہی بات ہے، تیرے گھر والوں نے تیرے پیر سے جا کے مانگا ہے، اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگا، پیر پر بھی لگا اور مرید پر بھی لگا۔ تو یہ عبداللہ نے بہانہ پیش کیا کہ وہ کرامت تھی۔ تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ مرید نے قبر پہ جا کے مانگا، مرید کی تو کرامت نہیں تھی نا، تو مرید پر تو شرک کا فتویٰ لگا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کرامت تھی، تو کرامت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پیر کی قبر پھٹتی تو اور وہ مرید سے کہتے یہ تو کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے مجھ سے مانگ کر، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ، یہ ہونی چاہیے تھی، یا پھر یہ کہ اس کے خواب میں آ کے کہتے کہ تو نے شرک کر دیا ہے۔ تو مرید کو پیسے دیے پیر نے، یعنی کہ مرید نے شرک کیا بقول دیوبندیوں کے، تو اور وہ پیر صاحب نے ان کے اس کو پیسے دیے، یعنی اس کے شرک پر انہوں نے منع نہیں کیا، اس کے شرک میں مانگنے پر انہوں نے دیا، تو مرید اور پیر دونوں مشرک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان لوگ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں پر شرک کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ شرک کے سارے فتوے یہ لوگ بریلویوں کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، مگر انہیں شرم نہیں آتی۔ الحمدللہ بہت سی قرآن شریف سے، حدیث شریف سے دلیلیں موجود ہیں، اور اسلاف سے بھی ہمارے دلیلیں بہت زیادہ کثیر میں تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں انہیں مشرک کہہ رہے، مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے مانگنے والے کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں، شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے گھر کی بات آئی تو وہ عبداللہ یہ بہانے کر رہا تھا کہ کرامت ہے، کہ یہ جواب کو رد کیا اس بات سے، تو وہ فون کاٹ کر کے بھاگا۔ تو اس کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہے یہ عارف الحقانی، عبداللہ کا دفاع کرنے کے لیے اس نے ہمارے پاس کال کیا، اور آپ اس کی جہالت سمجھ جائیں کتنا بڑا جاہل ہے اور اس میں جہالت بک رہا ہے۔ تو یہ آپ سنیں الحمدللہ، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بھائی کے کیا بولتے ہیں جگہ پر چل ایک کام کرتے ہیں، عارف سن، لیکن تجھ سے ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی واٹس ایپ پر نہیں ہوگی، پرسنل اسی کال پر ہوگی۔ بول۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ سوالات ہیں، تو جواب دے سکے گا اس پر، اسی عبارت پر؟ سن تو صحیح، وہ انشاءاللہ سارے تیرے سوال کے جواب دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سہران بھائی سے جو عبداللہ کی کل بات چل رہی تھی، تو کہہ رہا ہے کہ میں ہوتا تو میں کچھ کر دکھاتا، وہ تو چلو بھاگ گیا۔ میں کچھ کر دکھاتا نہیں، سن تو، تم لوگوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے خاموش رہو بھائی، خاموش رہو، بیچ میں مت بول، بات تو پوری ہونے دے۔ میری بات چل رہی نا؟ ارے میری چل رہی ہے، سن۔ میری کیا بات چل رہی ہے؟ میری یہ بات چل رہی ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، چل اب تو اپنا وقت طے کر لے، اور اسی وقت کے تحت تجھ سے بات ہوگی انشاءاللہ، اسی موضوع پر۔ کس موضوع پر؟ اسی جس پر عبداللہ کر رہا تھا۔ کس موضوع پر بتانا مجھے؟ استعانت۔ تو تھا نہیں وہاں پر؟ ارے کیا سن رہا تھا؟ خاموش رہے، خاموش رہے۔ کبھی حسام الحرمین کا مقدمہ پڑھا ہے؟ حسام الحرمین کا مقدمہ وہاں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے استعانت پر۔ اصول یار، اصول کہاں جائیں گے تمہارے گھر کے؟ پھر ہمارے میں تو گھر یہ کے، کہہ رہا ہوں، سن تو صحیح، تمہارے گھر کے جو اصول ہیں، یا تو کہہ دو کہ تم لوگ بے اصولے ہو، بے ڈھنگے ہو۔ عارف
ہاں ہمارے گھر کے الحمدللہ اصول ہمیں معلوم ہے، تو اور ایک سارے اصول اصول یاد سے دلا بات دوں، ہوگی۔ ایک اصول یاد دلا دوں مجھے تمہیں۔ مجھے مجھے ابھی ارے اصول ارے یاد یار مت بھائی دلا۔ دیکھو سن 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 سامعین، یہی حالت ہوتی ہے، وہی اچھا، میں ارے کہتا ہوں سن تو واللہ سن اگر تو میں اب ہوتا تو سن تو سعیدی کی یہ دیکھو لفاظی آواز کر بیچ رہا میں جو ہے دب جاتی تھی، یا سامعین بیچ میں حضرات، اس کی آواز جو ہے کشف و نکل نہیں کرامات رہی نہیں تھی، دیکھی جاتی ٹھیک ہے، ہے، تو جس شخص نے وہ قبر سے بالکل جا ہی کے غائب ہو مانگ جاتا۔ لیا اس نے شرک کیا۔ اب یہاں یہ کرامات کر رہے ہیں کہ ورامات کر رہے ہیں، کرامات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب اس نے مرید نے قبر سے جا کے مانگا تو کرامات یہ ہونی چاہیے تھی کہ قبر کھلتی اور وہ پیر صاحب باہر آتے اور وہ کہتے یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو نے شرک کیا، اس سے توبہ کر، اللہ اکبر، واپس وہ اللہ قبر میں اکبر، چلے جاتے، مطلب یہ کرامات ہونی بریلیوں چاہیے کے تھی۔ بریلیوں کے اعتبار سے کشف و کرامات کا زور ہوگا، اب سن، بریلیوں کے اعتبار سے، ارے سن بریلیوں سن، کے ذہن اور لیکن دماغ کرامات سے۔ کیا ہوئی خاموش سنو رہے، اب سامعین، خاموش رہے، خاموش رہو، میری بات تو ارے مکمل ہونے خاموش دے، رہے، تیری میں بات تیری مکمل سنوں ہو گا، گئی، میں بتا رہا سنوں ہوں گا تجھے، تیری، ابھی نہیں میں ہوئی ہے بتا رہا ہوں، خاموش رہے، مکمل خاموش نہیں ہوئی، رہے، عارف اس پر تو مکمل مجھ نہیں سے ہوئی ہے۔ چل، اگر تیری سن 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 خواہش ہے اسی پر مجھ سے بات کر، ابھی تیرے گھر کا اصول یاد دلاتا ہوں تجھے۔ سن تو صحیح، سن میں تو صحیح، کہتا ہوں سن تو میں صحیح، کہتا ہوں کبھی ارے تم نے میرے گھر کا، حسام الحرمین کا میرے گھر مقدمہ کا پڑھا ہے؟ اصول چھوڑ، میرے دیکھو گھر کا سامعین اصول کہہ چھوڑ، رہا میرے گھر کا تیرے اصول گھر کے چھوڑ، اصول دیکھو سے سامعین تیرے ہی اکابر مشرک ثابت ہوئے۔ کیا کرامات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کے خواب میں یا پیر صاحب آتے یا قبر کھلتی اور وہ اس سے کہتے یہ شرک ہے، یہ تمہارے مگر اعتبار سے ہی کرامات یہ کرامت ہوئی، ہوتی ہے؟ نہیں، سن تمہارے تو اعتبار سے، بریلیوں کے اعتبار سے کرامات کا تو ظہور ہوتا ہے؟ ارے تمہارے پیر نے اس کے نہیں شرک میں تمہارے، ساتھ دیا ہے، ارے بھائی شرک، پیر بھی مشرک ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ تمہارے پیر نے یہاں کیا جو، کام کیا، ارے مرید یہ کو، دیکھو سنتا اب نہیں، پہلے سنتا میری نہیں، بات سنتا مکمل نہیں ہو نہیں، رہی ہے اسی تو لیے میں پہلے کہتا بول ہوں رہا ہے، سامعین، حسام تو الحرمین کا جو میری بات مقدمہ ہے، سن، میری بات سن، اس کے کیا اندر اس کا عبارت نام کے ہے، اندر حکیم موجود ہے کہ اس عبد نے جب وہ الحکیم شرف روٹی قادری مانگی نے قبر سے، مقدمہ یہ لکھا انہوں نے ہے، شرک کیا تو تھا، اس میں جو اب پیر واضح کو طور چاہیے پر تھا یہ کہ اصول خواب لکھ میں آ دیا کے ہے، کہتے کہ یہ تو نے شرک کیا ہے، واضح اس سے توبہ طور کر، پر یہ اصول مگر لکھ پیر دیا نے ہے اس مرید کہ کے مانگنے پر، ہمارا جو اختلاف سن سن استمداد تو لغیر اللہ سن پر تو نہیں صحیح، ہے، مختار سن، کل پر نہیں ہے، نور و بشر پر نہیں ہے، مگر اسی پیر نے طریقے سے وہ 2 روپے دے جب دے کے اس کو اور علم بہکا غیب دیا، پر نہیں ہے، پیر بھی جب ان کا مشرک اور عبد مرید بھی الحکیم مشرک۔ شرف قادری اصول لکھتا ہے کہ ہمارا اس پر اختلاف ہی نہیں ہے، ہمارا تو اختلاف صرف جو ہے وہ عبارات ہیں، وہ 4 عبارات، ان پر صرف ہمارا اختلاف ارے ہے، تو تو نے باقی کہا کہ نبی اس نے صلی اللہ علیہ نام لے وسلم کر کی ارے قبر بھائی مبارک خاموش پر رہے، جا کر خاموش رہے، مانگنا بھی شرک ہے، خاموش رہے، تو خاموش رہے، ان کی قبر مبارک پر جا کر مانگنا شرک ہے، خاموش، تیرے پیر کی عبداللہ بھائی نے، قبر میں جا کے پیسے ملتے ہیں، وہ خاموش شرک رہو کیوں نا، نہیں ہے یہ میں بتا بتا رہا پہلے۔ ہوں نا، میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بھائی نے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا، مجھے اچھا کیا لگا جواب، کیا کہ جواب تھا؟ انہوں نے واضح طور پر وہاں پر کشف و کرامات کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ اسی عبارت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کرامات کے اعتبار سے ہے، من جملہ کرامات لکھا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے تمہارے بریلیوں کے یہاں جو ہے کشف و ہو گیا، کرامات کی کوئی حقیقت، خاموش، اتنی دیر ہو بولا گیا، میں خاموش رہا نا، اتنی نہیں دیر تھا، تو بولا، نہیں تھا، تو خاموش نہیں، اب تھوڑا تمہارا وقت خاموش ہو رہا، چکا ہے، مجھے بولنے دے تھوڑا۔ تجھے کیا بولنا ہے؟ خاموش رہے، یہاں تجھے ارے لتاڑنے کے لیے میں نے فون کیا ہے، اب سن لے، اب جب سن لے، اب ہاں جب لتاڑ ہمت دی، ہو اب تو بات نے کرنے مجھے کے، لتاڑ دیا، اب میری سن لے، مان لیا اب نا، سن لے، لتاڑ دیا، مان ہاں لیا اب نا، سن لے، ہاں تو تسلیم کر مان لیا؟ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے نا، اب تو ارے تو خاموش ہو جا، ڈر ابھی مت یار، ہمارے اعتبار ڈر سے جو کیوں ہے، رہا ہے؟ ڈر کہاں رہا، تمہارے گھر کے اصول یاد دلا رہا ہوں، کم وہ سے کم دلا تو خاموش دیے تو تو رہو۔ نے، ہاں دلا ہاں، دی، اب تو موضوع تیرے سے پاس دوسری کیا طرف جا رہا ہے، کیا کیا موضوع کے دوسری طرف جا رہا ہوں، بتا مجھے، اب خاموش رہے، اب ہاں خاموش بتا، رہے، ہاں وہ تو اس لیے دوسری طرف جا ہاں رہا ہے، ہاں، اب تو کیا سہران بھائی کی اردو پر بات کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے، نہیں بتا رہا ہوں میں، ہاں تو اب خاموش رہے، اب تو موضوع سے ہاں ہٹ گیا، جو اب تو اس نے غلطیاں، کیا ہاں موضوع سے ہٹا، اس موضوع ہاں میں یہ نہیں بتا رہا تھا، ہوں، سن، اس اب موضوع میں سن، یہ نہیں تھا، بتا رہا ہوں، سن لے یار، بول خاموش بول رہے، بول، موضوع میں یہ نہیں ہوتا ہے، موضوع کے دوران گفتگو میں ہوتا ہے، یہ ہاں بھی تو نہیں معلوم، موضوع میں چل اب تو تھا خاموش نا، رہا، موضوع ارے میں تو موضوع تھا، میں یہ نہیں تھا، موضوع استعانت موضوع تھا، میں تھا، پاگل ہے کیا بالکل؟ ابے موضوع میں تھا، میں کہہ رہا ہوں ارے موضوع میں چل تھا، خاموش رہے، خاموش رہے، تجھے کچھ نہیں معلوم ہے، اب تجھے خاموش کچھ رہے، نہیں گدا نہیں پتا ہے اب تجھے، خاموش رہے، دیکھ تیری بات میں نے سنی، اب تو کہاں میری سن، سنی، بیچ میں بڑبڑ کر رہا ہے، ہاں اب سن خاموشی سنا سے، ہی کہاں ہے میری بات، ابے خاموش ہو جا، بہت دیر ابے بول تبے لیا سے تو، بات نہ کر، میں نے جوتے ماروں گا، ہاں مارتا رہے، اب خاموش رہے، ہاں ہو جا، خاموش ہو جا، بول بول تو بول، اس نے، اس کی گفتگو آپ نے سنی، اب الحمدللہ ہماری بھی گفتگو سنیں، عبداللہ سے موضوع طے ہوا تھا استعانت، یعنی کہ اللہ کے بندوں سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سن، آج ابو کی تاریخ عبداللہ میں، نے کہا تھا کہ یہ شرک ہے،
तो सहरान भाई बोले कि ये बता, उनकी कब्र मुबारक पर जाके भी मांगना शिरक है या किस हम तरह शिरक था, हिंदुस्तान में हैं? किस तरह शिरक अरे था? खामोश तो अरे रहे, किस मादा पैदा कर पहले, किस थोड़ा तरह सब्र कर। अरे किस बहुत डर तरह गया है तू, अभी तू देख डर कितनी रहा बुरी है, तू धुलाई डर रहा होती है। है अब तेरी। सुन मेरी सुन सुन अब सुन बीच में मत अब बोल, मेरी खामोश बात रहे, पूरी नहीं हुई है। फिर शरारत नहीं कर, फिर शरारत नहीं कर, मैं तुझसे बात बात करता मुकम्मल हूँ। नहीं हुई है अभी मेरी, तू शरारत नहीं बहुत कर, देर फिर बोला है यहाँ पर। शरारत नहीं कर, सामईन उससे हजरात, कबल तूने साफ कई साफ मर्तबा बोला है। अब्दुल्ला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाकर भी मांगना शिरक है, और अगर तुम हिंदुस्तान में से मांग रहे हो तो भी मांगना शिरक है, ये अब्दुल्ला ने कहा। तो सहरान भाई ने उससे कहा शिरक की माँ तारीफ तहतल कर, तो असबाब या माँ उसने फौकुल असबाब, हाँ, ये भी बता दे। माँ तहतल असबाब नहीं, माँ फौकल असबाब उसने कहा था कि मांगना शिरक है, चाहे कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे जाके मांगो या अच्छा, हिंदुस्तान से मांगो। माँ अब तहतल असबाब, खामोश रहे, मैं वजाहत चाह रहा हूँ, मैं वजाहत चाह रहा हूँ। खामोश रहे, खामोश रहे, वजाहत वजाहत वजाहत, खामोश रहे। नहीं नहीं नहीं, सामीईन सुने तो उनको बात को पता। कितना डर मैं पूछ रहा हूँ, अरे अभी तुझे इसी पर लताड़ रहा हूँ, अभी तुझे इसी पर धो देता हूँ। लताड़ पाएगा, तू ये तेरी बता, औकात तू नहीं है ये देवबंदियों में, देखो किसी की देखिए औकात सामीन, नहीं है। मेरे सवालात के तो जवाब नहीं दे अब्दुल्ला पा ने रहा है। लगा मैं दिया कह रहा हूँ फतवा कि शिर्क। अब्दुल्ला भाई ने ठीक क्या है, कहा, मा अब जब तहतल हमने असबाब अब्दुल्ला जो के है कहा सामने था, पेश या मा अब्दुल्ला के फौकुल घर की असबाब कहा इबादत था। की कि ये देख तेरे पीर के पास जाके कब्र पे मुरीद मांग रहा है, तो अब्दुल्ला को जब हमने कहा इस पर शिर्क का फतवा लगा, तो अब्दुल्ला की जुबान यूं सुकड़ गई कि जैसे मुंह में जुबान नहीं, गधे के अरे सर पे उसका सींग। जवाब दिया था, मैंने अब्दुल्ला खुद जो सुना था, खून उन्होंने काट उसका करके जवाब भागा, दिया था। नहीं अब्दुल्ला नहीं, खून झूठ बोला, काट के झूठ भागा, बोला, झूठ बोला तू, झूठ बोल रहा है। खा कसम खा। यहाँ सामईन उन्होंने हज़रात, जवाब मैं नहीं दिया था, अल्लाह उन्होंने को जवाब नहीं दिया, अल्लाह को अल्लाह की गवाह कसम का, बनाकर अल्लाह की सुन, कसम का उन्होंने जवाब अल्लाह नहीं को दिया। गवाह बनाकर ये कसम हाँ, उठाता हूँ कि हाँ, जब कि जवाब अब्दुल्ला नहीं को दिया। ये इबारत पेश की गई तो अब्दुल्ला ने इसका तोड़ मरोड़ के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब उस जवाब को हमने अल्लाहु अकबर, रद्द किया, अल्लाहु अकबर। क्या तो जवाब का रद्द जब किया, हमने क्या जवाब उस का रद्द जवाब किया? को रद्द किया तो अब्दुल्ला फोन काट कर भागा, वो भी बहुत बुरा। तो हमने इससे कहा कि तो हम इससे यही कह रहे हैं कि आरिफुल हक्कानी, कि अगर तेरे अंदर जरा सरी भी सलाहियत है और जरा सरी भी तेरे अंदर तुझे तो देवबंदियों मालूम ने है, तुझे सईदी कुछ को भी किया है, मालूम है कि सुन आरिफुल ले, हक्कानी मुझे की सलाहियत क्या मालूम है। है कितना बड़ा जाहिल ठीक है है, तू। तू तो अब जो वो मुझसे तो इबारत के डरता है अंदर बात क्या करने था, में। सुन ले, हिफ्जुल ईमान वो पे इबारत तुझे की, अभी कितना तू बुरा डर धोया रहा है, था, सबको पता पता है, सबको पता है, तू डर अब गया है। खामोश हो जा, खामोश हो जा, तूने अब वही सुन मेरी बातें की हैं। बात मेरी मुकम्मल होने दे, हाँ। खामोश रह। तो अब उस इबारत के अंदर के देखे, पहली बात मैं इसकी बात का जवाब दे दूं कि वाकयात, पहले तो इसने मेरे पास रेफरेंस सेंड नहीं किया है, और तो वाकयात से शरायत हम नहीं कर, अकीदा मैं नहीं बना तुझे रहे। दे रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ। सबसे पहली शरायत बात नहीं यह कर, मैं तुझे है दे कि रहा हम हूँ। अकायद नहीं बना रहे वाकयात से, ठीक है। ये इसकी घर की किताब है इमदादुल मुश्ताक, उसके अंदर लिखा हुआ है ये वाकया कि मुरीद ने जाके पीर की कब्र पर देवबंदियों के और मांगा, ठीक है, कि मुझे बहुत, मैं परेशान हूँ, गुर्बत में हूँ, खाने के फाके हैं, मुझे अता कीजिए। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए था कि अगर उनका भी अकीदा यही होता कि शिर्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी वली की मजार से जाके मांगना, तो उन्हें चाहिए था कि वो मुरीद से ये कहते कि ये तूने शिर्क कर दिया, लिहाजा तौबा कर। मगर उन्होंने क्या काम किया कि वो उसके तकिए के नीचे 2 रुपए रखते थे रोज। सुनो, 2 रुपए उसके तकिए के नीचे, अब पता नहीं वो पीर साहब रख के जा रहे हैं कि किसी से रखवा रहे हैं। अब सुन तो सही, पूरी बात को कितना बोलेगा, कितना बोलेगा। तो अब देवबंदियों को चाहिए था कि अब चाहे ये करामत माने इसे, चाहे कुछ माने, ठीक है, लेकिन उस मुरीद ने जो उस पीर की कब्र पे जाके मांगा, तो ये मांगना ही शिरक है। जैसे अब्दुल्ला ने कहा था कि कब्र मुबारक से भी मांगोगे जाके तो भी शिरक है। ये तहतल असबाब है। क्या तू जाकर मांगा ना, जाकर, अबे जाकर भी उसने कहा था, अबे गायबाना नहीं। सुन तो, यही तो उससे वजाहत लेनी थी, यही पकड़ा गया हो। मैं तुझसे कह रहा हूँ, सुन, अब खामोश रह यार, तूने पूरी बात कर दी है, इसको सुन ले, तूने पूरी बात कर दी, अब खामोश रह, तूने पूरी बात कर दी, खामोश रह, खामोश रह, खामोश रह, खामोश रह। देखो सामने, अब मेरी बात नहीं सुनेगा, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा जब तक तू नहीं सुनेगा। अब्दुल्ला ने कहा था कि तुम जाके भी मांगोगे तब भी शिरक है। तो ऐसे ही मुरीद ने जब कब्र पे जाके मांगा
تو اسے چاہیے تھا کہ اس مرید پر وہ شرک کا فتویٰ لگائے، اور پیر نے مدد کی اس کو سمجھانے کی بغیر تو پیر پر بھی شرک کا فتویٰ لگائے، اور اس عبارت کو جس نے لکھا ہے اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگائے۔ تو عبداللہ اپنے جواب میں کیا بولا؟ عبداللہ یہ بولا یہ کرامت ہے۔ اب سنو بھائیو، ان کی مکاری سنو، عبداللہ کہہ رہے کرامت ہے، تو اب اس مرید نے جو مانگا تھا تو مرید نے تو مانگ کے کرامت کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو مرید کا مانگنا ہی شرک تھا، تو اس کو وہ فتویٰ لگاتا مرید پر۔ اب کہہ رہا ہے کہ یہ کرامت ہے۔ اب تو یہ بتا کہ مرید شرک کر رہا ہے اور پیر اس پر کرامت کر رہا ہے۔ سن تو لے تو نہیں دے پائے گا، سن لے میری بات سن لے۔ ارے تو میرے بیچ میں بولتا رہا ہے، تو نے سنی ہی کب ہے؟ سن پوری تو بات سن لے، دیکھیے سن لے پوری بات سن لے۔ سامعین حضرات، یہ اتنے بڑے ڈرپوک ہے، اتنا ڈر چکا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ذرا سا بھی امن علی قادری کو بولنے دیا تو یہ یہاں پر میرا شرک ثابت ہو جائے گا۔ عبداللہ سے جب میں نے کہا کہ تو کرامت کہہ رہا ہے، تو یعنی کہ پیر نے مشرک کو، مرید کو شرک کا فتویٰ لگانے کی بجائے اس کے ساتھ میں کرامت کر کے اسے پیسے دیے، تو یہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہ مرید شرک کرے تو پیر کرامت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کو جائز سمجھے۔ پہلی بات تو یہی، مشرک ہو گیا پیر اس کو جائز سمجھ کے، تو وہ کرامت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، اگر تو کرامت بھی مان رہا ہے تو کرامت میں شرک آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب جس کرامت کے اندر شرک آ گیا تو واضح یہ ہوا کہ کرامت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کرامت یہ ہوتی کہ قبر پھٹتی اور وہ پیر صاحب اس کے اندر سے نکل کے یہ کہتے کہ مرید کہ تو نے یہ جو مجھ سے مانگا ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اور دنیا کا بدترین شرک ہے، تو یہ کرامت ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کرامت ہوئی، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مرید شرک کر رہا ہے، پیر تنبیہ کرنے کی بجائے کرامت کر کے اس کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ جب عبداللہ سے میں نے کہا تو عبداللہ فون کاٹ کے بھاگا۔ ابے بات چل، اس کا جواب دے، اب بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ سامعین، موضوع سے ہٹا تو بولوں گا، موضوع سے ہٹا، اس کے جواب سے ہٹا تو بولوں گا، جواب دے۔ سامعین، واضح طور پر آپ اکابرین دیوبند کی کتابیں پڑھ لیجئے، کتب پڑھ لیجئے، ان کی عبارات کو پڑھ لیجئے، اس میں واضح طور پر آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ اگر کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے ما تحت الاسباب تو یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا، اگر عارف سن، سوال پوچھ رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے اگر کسی نے مانگا تو یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے، یہ بتا۔ اب خاموش رہے، اس کا پہلے جواب دے۔ تجھ سے میں نے پہلے سوال کیا، تو نے جواب دیا تھا، تو دے دینا، اس کا جواب تو دے گا، تو کہہ رہا ہے، تو مجھ سے سوال کر رہا تھا، تو جواب دے گا۔ میں تجھ سے سوال پوچھ رہا تھا، جواب دے کر رہا تھا، لیکن تو مجھے بولنے نہیں دیا۔ اب تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے مانگنا بھی شرک ہے، عبداللہ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں جب سوال پوچھ رہا تھا تجھ سے تو مجھے بولنے نہیں دیا۔ ابے جواب دیا تھا میں نے جی، یہ جواب دیا تھا کہ عبداللہ نے یہ کہا کہ قبر مبارک پہ بھی جا کے مانگنا شرک ہے، تو مرید بھی تو قبر پر ہی گیا تھا۔ ارے تو نے مجھے نہیں بولنے دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بول نہیں رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دے خالی۔ میرے سوال کا پہلے جواب دے۔ نہیں، اس کا جواب دے، اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے مانگنا۔ یہ جواب سوال پوچھنے نہیں دیا، اب تو مجھ سے سوال پوچھ رہا جب میں ارے موضوع سے ہٹ گیا ہے، تو ما تحت ما فوقل کی بات ہی کیوں کر رہا ہے بے؟ خاموش رہے۔ اب دیکھیے، یہ سب جو ہے ما تحت الاسباب ہے، اس لیے کہ روٹی تو باپ سیٹھ بھی دیتا ہے۔ ارے ما تحت الاسباب کیا ہے یہ بتا۔ خاموش رہے یار، تھوڑا وضاحت کر اس کی۔ اسباب سے مربوط ہے، کوئی اور سے مراد اگر عوام کل انعام خصوصاً بریلوی ہوں تو بالکل بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ بریلیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔
وہ ما تحت الاسباب مانتے ہی نہیں، وہ ارے تو ما تحت الاسباب کی وضاحت کر عارف، عارف ما تحت الاسباب کی وضاحت کر، وہ جب اور یہ مانگیں گے بتا کہ قبر سے مانگنا کہ ما تحت الاسباب ہوتا ہے، یہ بتا۔ تو پھر عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے مانگنے والے کو مشرک کیوں کہا؟ پھر اس کا جواب دے۔ تو بچا نہیں سکتا عبداللہ کو کسی بھی ترکیب سے، اور تو اپنے آپ کو بھی، اور اپنے پیر صاحب کو بھی، مرید کو بھی۔ تو خاموشی کے ساتھ بات تو سننا۔ وضاحت کر پہلے ما تحت ال اور ما فوق الاسباب کی۔ یہی ڈر ہے عارف الحقانی کا کہ تیرے منہ تو سے موضوع سے ہٹ رہا ہے، ما تحت ال ما فوق ال پہ پہنچ گیا، اس عبارت کا جواب دے، اس عبارت کا۔ تو عبداللہ کی طرفداری کر رہا ہے، اس کا جواب دے۔ اسی عبارت کا ہی تو جواب دے رہا ہوں۔ ہاں دے۔ کیا علم ہے، کم علم ہے، تجھے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے نا؟ الحمدللہ سب آتا ہے، کچھ نہیں، اسی لیے تو کہہ رہا کہ موضوع سے تو ہٹ کر پھنس بات گیا ہے یہاں پر، سب آتا ہے الحمدللہ، سارے لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ کر رہا ہوں، تو کہہ رہا موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، میں تو اسی جی موضوع پر بات کر رہا ہوں، اسی کیا عبارت موضوع ہے؟ عبارت کا جواب دینا۔ کا جواب دے رہا ہوں۔ ہاں تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ قبر مبارک سے مانگنا ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ بیچ میں نہیں بول، بیچ میں نہیں، یہ سوال بعد میں پوچھنا، ٹھیک ہے؟ اپنی نہیں نہیں، یہ پہلے آئے گا، یہ عبارت سے تو بات کر رہا ہے تو یہی سوال تو آئے گا۔ میں تجھ سے تیری باری میں سوال کر رہا تھا تو تو کہہ رہا تھا کچھ نہیں بول، ٹھیک ہے؟ مجھے میں نے جواب دیا تھا کہ عبداللہ نے کہ قبر مبارک سے بھی جا کے مانگنے والے کو شرک کہا ہے، یہ کہا تھا میں نے۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے، جب تجھے تم نے سوال پوچھنے ہی نہیں دیا تو جواب کیا دے گا؟ گدھا ابے کہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا ما تحت ال ما فوق ال، تو کہہ رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بھی مانگنے والے کو عبداللہ نے مشرک ہی کہا ہے، شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ نہیں اب دیا۔ تو ما تحت ال ما فوق ال پہ بحث مت چھیڑ، اس عبارت کا جواب دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے کو مشرک اور تیرے پیر سے مانگنے والا واہ ایمان کرامت، واہ بھائی واہ۔ میں اپنی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ ما تحت الاسباب مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ ارے اچھا صحیح ہے، سن اب سن عارف اب مجھے خالی یہ بتا دے کہ قبر مبارک پر جا کر مانگنا یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے، یہ بتا پہلے۔ کہ اگر عوام کل انعام غریبی ہو تو بالکل بھی نہیں۔ یہ دیکھو اتنا بڑا جاہل ہے یہ، گھامڑ کہیں کا بات چل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے پر اور قبر مبارک پر بھی مانگنے پر عبداللہ نے کہا تھا شرک ہے، تو میں نے اس کے گھر کا حوالہ پیش کیا تو ما تحت الما فوقل پہ الجھا ہوا ہے۔ جب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ما تحت الما فوقل پہ تو الجھا ہوا ہے تو اس کا جواب دے کہ قبر انور سے مانگنا ما تحت الاسباب ہے؟ اگر ما تحت الاسباب ہے تو پھر تیرا عبداللہ نے اس کو شرک کیوں کہا؟ اور اگر ما فوق الاسباب ہے تو پھر تیرا مرید مدد مانگ کے مشرک ہو گیا، اور تیرا پیر مدد کر کے مشرک ہو گیا، اشرف علی تھانوی لکھ کے مشرک ہو گیا۔ جواب سن میرا، مجھے خالی یہ بتا کہ یہ ما تحت الاسباب کیا ہوتا ہے، وہ بتا۔ جواب سن، میں نے یہی تجھ سے ابھی پوچھا تھا تو تم نہیں بتا سکا تھا، ابھی میں نے تو صاف بتا دیا کہ ما تحت الما فوقل چھوڑ، عبداللہ نے تو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کے مانگنا بھی شرک ہے۔ میں کیوں چھوڑوں؟ تمہارا عقیدہ ما فوق الاسباب کے تحت ہے تو تمہارے ابے ما فوقل ما تحت ال ہم تو دونوں کو جائز مانتے ہیں بے، تو تخصیص کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتا تو ما فوقل تحت ال کی بات ہی کیوں کر رہا ہے، یہ بتا۔ اسباب کا عقیدہ ہے تمہارا جو صریح شرک ہے۔ ابے سن، ہم ما فوقل کو بھی مانتے ہیں، ما تحت ال کو بھی مانتے ہیں۔ اب تو یہ بتا کہ اس میں تو ما فوقل تحت ال کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ عبداللہ نے تو یہ کہا ہے کہ مزار مبارک پر جا کر بھی مانگنا شرک ہے، اس کا جواب دے۔ ہاں، تمہارا عقیدہ تمہاری کتابوں سے واضح ہے، تمہاری کتابوں میں۔ ابے ہمارے عقیدے پہ بات مت کر، موضوع سے مت بھاگ، پہلے اس کا جواب دے عارف۔ اسی امداد المشتاق کا جواب کون دے گا؟ اسی عبارت کا جواب ہی تو دے رہا ہوں۔ ہاں دے۔ تو سنتا ہی نہیں ہے نا؟ ہاں تو دے۔ ما تحت ال ما فوقل پہ لے جا کے وہ قوم کو گمراہ کرے گا، چل۔ خاموش رہے، یہ سب ما تحت الاسباب ہیں۔ کون سی؟ بتا رہا ہوں نا، آگے سن۔ اس روٹی تو بھی دیتا ہے، اس اسباب سے مربوط ہے، کوئی اور سے مراد اگر کل عوام کل انعام خصوصاً بریلوی ہوں تو بالکل بھی نہیں مانگ سکتے ما تحت الاسباب کے تحت۔ اچھا بریلوی نہیں مانگ سکتے؟ خاموش رہے، کیونکہ وہ جب مانگیں گے تو اس عقیدے سے مانگیں گے کہ یہ ولی، یہ نبی ما فوق الاسباب ہر طرح کا قادر مختار ہیں، اس لیے کہ اس سے مانگو جو کہ صریح شرک ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ہے ما فوق الاسباب کی تعریف ہے یہ؟ اس گدھے کو صحیح نہیں پتا ہے، پاگل کہیں کے اسے جاہل کو یہی نہیں پتا ہے کہ ما فوقل کیا ہوتا ہے، ما تحتل کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو تعریف سمجھ رہا ہوں، یہ تعریف سمجھ رہا ہوں، یہ جواب تو کیا کر رہا ہے تو؟ دیکھو سامعین، کیا کیا تو نے؟ یہ کیا کیا؟ اچھا کیا کیا؟ تو تعریف کیوں گھسیڑ رہا ہے اس کے اندر؟ ارے تو تعریف کیوں گھسیڑ رہا ہے اس میں؟ تعریف کر رہا ہوں میں تو تعریف کر ہی نہیں رہا۔ اچھا چل ساری باتیں چھوڑ، تجھے چھوڑتا ہوں یا تجھ پہ رحم کرتا ہوں، تو خالی یہ بتا دے، ایک منٹ، ساری بات یہاں فائنل ہو جائے گی عارف، ساری بات فائنل ہو جائے گی دو باتوں میں۔ مجھے خالی یہ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے مدد مانگنا یہ فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب ہے، یہ بتا دے۔ ٹھیک ہے، اس سے قبل میں نے جو سوال پوچھنا چاہے تھے، میں سوال پوچھوں اس کا جواب دے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نہیں تو پوچھے گا کچھ نہیں، تو پہلے جواب دے گا۔ اب نہیں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ تو جواب دے گا، کیونکہ تجھے عبارت کا جواب دینا ہے، عبداللہ کو بچانا آیا ہے نا تو جواب دے رہا ہوں، جواب دے گا۔ میں تو امداد المشتاق کا جواب دے رہا ہوں، میں عبداللہ بھائی کا جواب نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں امداد المشتاق کا جواب دے رہا ہوں۔ اسی کو بچانے آیا ہے، ہاں چل دے۔ ارے یار میں ان کو کیا بچاؤں گا، وہ تو خود جو ہے سعید سیران خان کی کھٹیا کھڑی کر چکے ہیں۔ ابھی الحمدللہ عوام کو پتہ چلے گی جب یہ ریکارڈنگ تیری جائے گی یوٹیوب پر کہ کس کی کھٹیا کھڑی ہوئی ہے۔ بالکل ڈال، ٹھیک ہے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل جائے گی الحمدللہ، لوگوں کو تیری جہالت پتہ چلے گی۔ علت ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک اور تیرے پیر سے مانگنا جائز، تو پیسے بھی ملتے ہیں تکیے کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ چل یہ بتا، چل یہ سوال اس کا آسان سا جواب دے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ، مزار مبارک پہ جا کے مانگنا یہ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے، یہ بتا۔ کی تعریف کر، ما فوق الاسباب کی تعریف کر۔ تو کہہ رہا ہے ما تحت ما فوقل کی قید تو لگا رہا ہے، تو تعریف کرے گا۔ تو تعریف اس لیے کرے گا کیونکہ ما فوقل اور ما تحتل تو کہہ رہا ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ تو تعریف کرے گا، تو بتائے گا لوگوں کو کہ ما فوقل اور ما تحتل کیا ہے۔ ارے جب تیرا سن ابے جب تیری برات ہوگی تو نکاح تو ہی تو کرے گا۔ ٹھیک اسی ترکیب سے جب تو نے ما تحتل اور ما فوقل کی بات کی ہے تو تعریف تو ہی تو کرے گا کہ میں کروں گا، یعنی تو کہے اور تعریف میں کروں گا۔ جاہل کہیں گا۔ اس پر ایک مثال میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کہہ رہا ہے تو اللہ کے تعلق سے یہ بھاگا دیکھو، ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ جو ہے تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اس نے ہم پہ جھوٹ باندھا۔ سامعین حضرات یہ دیکھو موضوع سے بھاگا۔ اس سے کہہ رہا ہوں کہ ما تحتل اور ما فوقل کی اسباب کی تعریف کر اور یہ بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر جا کے مانگنا یہ ما تحتل اسباب ہے یا ما فوقل اسباب ہے؟ اگر ما تحتل اسباب ہے تو تیرا عبداللہ جاہل ہے، اس نے غلط فتویٰ لگا دیا۔ اگر ما فوقل اسباب ہے تو تیرا مرید اور پیر اور اشرف علی تھان بھی تینوں مشرک۔ چل جواب دے۔ ہاں، سب سے پہلے احمد رضا خانی کو ما تحت الاسباب کی تعریف ایسی کتاب سے کرنی ہے۔ تو جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے البینۃ علی المدعی، مدعی کی ذمہ دلیل۔ تو تو نے ما تحتل اور ما فوقل کی بات کی ہے تو تعریف میں کیوں کروں گا جاہل؟ تو ہی تو کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا پاگل ہے۔ سن تو کہہ رہا ہے ما تحتل ما فوقل، تو کہہ رہا ہے تو اس کی تعریف تو کر کے بتائے گا کہ آخر ما تحتل اسباب ما فوقل اسباب کیا ہوتا ہے، قرآن حدیث سے یا پھر سلف صالحین سے تو تعریف کرے۔ یہ اصول کہاں کا ہے؟ اچھا ایک منٹ سن، سامعین حضرات سنیے، اس نے میرے سامنے ما تحتل اور ما فوقل کی تعریف بات چھیڑی، تو اس کو تعریف کرنا ہے کہ مجھے تعریف کرنا ہے کہ ما تحتل اور ما فوقل کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ تو وہی بات ہو گئی، سن لے یہ تو وہی بات ہو گئی، تیرے ایمان کی طرح تیرا نیٹ ورک بھی اٹک رہا ہے، عارف تیرے ایمان کی طرح تیرا نیٹ ورک اٹک رہا ہے۔ سن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی شخص نے کہا کہ روزے فرض ہیں، تو ان سے جب ہم نے پوچھا ذرا روزے کی تعریف بتاؤ، روزہ کہتے کسے، تو وہ یہ ہم سے کہے گا کہ تو بتا روزہ کسے کہتے
नहीं है। ये देखो जाहिल कहीं का। अरे भाई जो ये कहेगा कि रोजा फर्ज है, जो ये बताएगा हमारी मस्जिद में, जो इमाम साहब ये कहेंगे, तो वही तो बताएंगे कि रोजा क्या है, या फिर वो ये कहेंगे आवाम से कि तुम बताओ कि रोजा क्या है। ठीक इसी तरकीब से इस आरिफ ने माँ तहतल और माँ फौकल की बहस छेड़ी है, तो यही बताएगा कि इसकी तारीफ क्या है, क्योंकि ये फंस चुका है बहुत बुरा। अपने पीर को मुशरिक भी नहीं कह सकता, और बरेलवी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं उनको मुशरिक कह रहा है, और अपने पीर से मांगने वाले को ईमान वाला कह रहा है। ये फंस चुका है, इसके ईमान की तरह इसका नेटवर्क भी अटक चुका है। मौजू से मैं इससे कह रहा हूँ इमदादुल मुश्ताक का जवाब दे, तो माँ तहतल माँ फौकल यहाँ वहाँ भाग रहा है। इसको चाहिए था कल अब्दुल्ला की तरह ये भागे ना, तो इसका जवाब दे। ये बड़बड़ कर रहा है। सामीन अल्हम्दुलिल्लाह आपको वाज़े पता चल चुका होगा कि इसका जनाजा निकल चुका है, क्योंकि इसने ये कहा था, इसके अब्दुल्ला ने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मांगना भी शिरक है। तो जब हमने इसको इसके घर का ये हवाला पेश किया कि देख तेरा पीर इमदादुल मुश्ताक में पीर से मुरीद उनकी कब्र पे जाके मांग रहा है, कह रहा है कि मैं खाने को परेशान हूँ, मुझ पे करम फरमा, मदद फरमा, मेरी रोटी मांग रहा है। तो वो पीर को चाहिए था कि उसको हिदायत करें कि तू शिरक मत कर, अल्लाह से मांग, मुझसे क्यों मांग रहा है। लेकिन वो मुरीद जो है उसने मांगा, और पीर ने क्या काम किया, उसको समझाने की बजाय उसके तकिए के नीचे 2-2 रुपए रखे। ये देखो, मुरीद ने शिरक किया और पीर ने शिरक में उसका साथ दिया। अब आप खुद फैसला करें, जिस मुरीद ने शिरक किया हो और पीर उस शिरक को मानता हो, तो वो पीर सच्चा हो सकता है, या फिर वो करामत उस पीर से साबित हो सकती है। तो ये इबारत में उस मुरीद ने भी शिरक किया और वो पीर ने भी शिरक किया। तो फैसला अब आपके हाथ में, अल्हम्दुलिल्लाह फैसला करिए। ये बरेलवियों पे हुक्म शिरक लगाते हैं, जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की अता ही से हमें अता करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत और शान अता फरमाई है। लेकिन ये उनसे मांगने को ये देवबंदी शिरक कहते हैं, और अपने पीर से मांगने को, वो कब्र के अंदर मौजूद है और पीर मुरीद मांग रहा है बाहर से, तो उसको मांगने को उससे ये जायज कह रहे हैं। उसको शिरक कहने में इनकी जबान नहीं लड़खड़ा, उसको शिरक नहीं कह रहे। बरेलवियों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने को, इतनी मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे रब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से मांगने को तो शिरक कह दे रहे हैं फट से कर रहे हैं, लेकिन जो इनके पीर से मांगे उसको शिरक नहीं कह रहे हैं। ये देखें दोगली पॉलिसी, ये अपने ही फतवे से अपने ही अकाबिर अशरफ अली थानवी पीर, उनके पीर और वो मुरीद पर शिरक का मतबा लगा चुके। ये आरिफुल हक्कानी की जहालत देखें कि मौजू से भाग रहा था। तो जैसा कि भाइयों आपने सुना, ये आरिफुल हक्कानी देवबंदी है। ये इन देवबंदियों की मक्कारी देखें कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगे तो उनको मुशरिक कह रहे हैं, और जो इनके देवबंदी हैं वो इनके पीरों की कब्रों पे जाके मांगे, उन पर शिरक के फतवे नहीं लगा रहे हैं। इतने मक्कार होते हैं, इतने मक्कार होते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। न जाने क्या बुग़्ज़ है इनको कि उनसे मांगने वाले तक को ये लोग मुशरिक कह रहे हैं, और जो इनके पीरों से मांगे उसको नहीं कह रहे। तो आप फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बुग़्ज़ पाल लिया है, इतनी दुश्मनी कर रखी है कि उनका ख़याल तक नमाज़ में आने को कहते हैं कि उनकी नमाज भी, जिस शख्स के दिल में उनका ख़याल आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इंशाअल्लाह दुआएं करते रहें ताकि ऐसी इनकी मक्कारी हम आपके सामने लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।